السلام علیکم ناظرین یہ واضح نہیں کہ مجاہدین کا لشکر کتنے دنوں بعد دنین پہنچا۔ یہ شہر کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھا کہ کئی دن لگ جاتے۔ بہرحال لشکر دنین پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کے 2-4 جاسوس پہلے اس شہر میں موجود تھے۔ لشکر ابھی شہر کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ یہ جاسوس شہر سے نکلے، کیونکہ محاصرے کی صورت میں دروازے بند ہو جانے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ انہیں سپہ سالار کو ضروری اطلاعات و معلومات دینی تھیں۔ عمرو بن عاص کو بتایا گیا کہ شہر میں رسد اور پانی کی کمی ہے اور یہ دونوں چیزیں باہر سے اندر جاتی ہیں۔ عمرو بن عاص کے لیے یہ اطلاع بڑی ہی اہم تھی۔ انہوں نے رسد کے راستے بند کر دیے اور پانی بھی روک لیا۔ عمرو بن عاص کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جب دنین کو محاصرے میں لیں گے تو بابلیون سے فوج نکل کر محاصرے پر حملہ کرے گی۔ عمرو بن عاص کے ساتھ لشکر پہلے ہی کم تھا، جو محاصرے کے لیے بھی کافی نہیں تھا، لیکن اسی کم لشکر میں سے انہوں نے ایسا انتظام بھی کرنا تھا کہ عقب سے حملہ آئے تو اس کا مقابلہ بھی کیا جا سکے۔ اس طرح انہیں محاصرہ کر کے دونوں طرف نظر رکھنی پڑی۔ تقریباً تمام مستند مورخوں نے لکھا ہے کہ ہر وقت توقع تھی کہ مقوقس بابلیون سے کچھ دستے نکال کر مسلمانوں پر حملہ کرے گا، لیکن وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ اس نے یہ کارروائی کیوں نہ کی۔ بابلیون دنین کے جنوب میں چند میل دور تھا۔ تاریخ میں صحیح فاصلہ نہیں لکھا، غالباً 10 اور 15 میل کے درمیان تھا۔ مشہور غیر مسلم مورخ الفریڈ بٹلر نے لکھا ہے کہ بابلیون سے مقوقس نے فوج نہیں نکالی تھی، جس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کے پیش نظر اتربون کا انجام تھا۔ اتربون نے بلبیس کے محاصرے کے دوران عقب سے جا کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے، لیکن مارا گیا۔ مقوقس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو کھلے میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ اسے اپنی فوج کے مورال کا بھی اندازہ تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ رومی فوج اسی پر حیران رہ گئی تھی کہ مسلمانوں نے اتنی تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی دنین کو آ کر محاصرے میں لے لیا ہے۔ دنین میں جو رومی فوج تھی اس نے وہی مخصوص انداز اختیار کیا جو فرما اور بلبیس کے دفاع میں دیکھا گیا تھا۔ وہ یہ کہ 2-3 دنوں کے وقفے سے شہر کے 2-3 دروازے کھلتے، رومی فوج کے کچھ دستے باہر آتے اور محاصرے پر حملہ کرتے، لیکن جم کر لڑنے کی بجائے واپس چلے جاتے اور شہر کے دروازے پھر بند ہو جاتے تھے۔ عمرو بن عاص نے یہاں یہ طریقہ اختیار کیا کہ تمام لشکر سے کہا کہ جب اندر سے فوج نکلے تو آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ نہ کیا جائے، یا یہ کہ جم کر مقابلہ نہ کیا جائے اور زیادہ تیر اندازی کی جائے۔ دراصل عمرو بن عاص اپنی فوج کو بچانے کی کوشش میں تھے۔ وہ بہت بڑے خطرے میں کود تو آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا دماغ حاضر رکھا ہوا تھا اور پوری احتیاط اور جنگی تدبر سے کام لے رہے تھے۔ ان کا تیر اندازی والا طریقہ خاصا کامیاب رہا۔ اندر سے دستے باہر آتے تو تیر انداز مجاہدین پیچھے ہٹتے ہوئے ان پر تیروں کا می برسا دیتے۔ اس طرح ہر بار رومی اپنے کئی ایک سوار باہر ہی پھینک کر واپس چلے جاتے تھے۔ ایسے 3-4 حملے ہی اندر سے آئے ہوں گے کہ ایک عربی گھڑ سوار آیا اور اس نے عمرو بن عاص کو اطلاع دی کہ قمک کا کچھ حصہ 1-2 دنوں تک پہنچ رہا ہے۔ عمرو بن عاص نے یہ خبر تمام لشکر کو سنا دی کہ قمک آ رہی ہے۔ یہ سن کر مجاہدین کے لشکر میں نئے حوصلے اور تر و تازگی کی لہر دوڑ گئی۔ معروف مصری تاریخ دان محمد حسین ہیکل نے مختلف مورخوں کے حوالوں سے قمک کے متعلق جو تفصیلات لکھی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کی پوری 4000 کی قمک اکٹھی نہیں پہنچی تھی، یہ 2 حصوں میں آئی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قمک کے دونوں حصوں میں کچھ زیادہ ہی فاصلہ تھا، دوسرا حصہ بہت دنوں بعد پہنچا تھا۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ دونوں حصوں کی الگ الگ نفری کیا تھی۔ ساری قمک کی نفری 4000 تھی۔ یہ قمک تقریباً ساری گھڑ سوار تھی۔ 2-3 دنوں بعد قمک کا پہلا حصہ پہنچ گیا۔ شہر کی دیواروں پر کھڑے رومی فوجیوں نے جب قمک کو آتے دیکھا تو ان پر مایوسی اور مردنی چھا گئی۔ ان پر اثر یہ ہوا کہ انہوں نے باہر نکل کر حملوں کا سلسلہ بہت ہی کم کر دیا۔ ان حملوں میں وہ پہلے ہی مسلمان تیر اندازوں سے خاصا جانی نقصان اٹھا چکے تھے اور ان کے بہت سے گھوڑے مجاہدین کے ہاتھ لگے تھے۔ محاصرے کو 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ محاصرے کی صورت میں اندر سے کوئی اطلاع نہیں مل سکتی تھی کہ رسد اور پانی کی کیا کیفیت ہے۔ یہ عمرو بن عاص کا اندازہ تھا کہ اب تک شہر میں اور فوج کے لیے رسد اور پانی کی خاصی کمی واقع ہو چکی ہوگی اور یہ رومیوں کے لیے بڑا تلخ اور پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہوگا۔ ایک روز سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے سالاروں سے کہا کہ بیک وقت قلعے پر حلہ بول دیا جائے اور دروازے توڑنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے ایسا خطرناک اور دلیرانہ اقدام اندھا دھند نہیں کیا جاتا تھا۔ تیر اندازوں کو اتنے فاصلے پر جانے کو کہا گیا جہاں سے وہ دیواروں پر کھڑے رومی فوجیوں کو تیروں کی زد میں لے سکتے تھے۔ بابلیون سے فوج کے آنے کا خطرہ بھی تھا۔ اس کی قبل از وقت اطلاع دینے کا یہ اہتمام کیا گیا
کہ اپنے جاسوس بابلیون کے راستے پر بھیج دیے گئے کہ جو ہی ادھر سے دستے آئیں فوراً اطلاع دی جائے۔ اس کے علاوہ عمر بن عاص نے 3-4 چھاپا مار ٹولیاں بھی بھیج دیں۔ ان ٹولیوں کو گھات میں بٹھانا تھا اور اس صورت میں کہ بابلیون سے فوج آ رہی ہے اس پر دائیں بائیں سے حملے کر کے نقصان پہنچانا تھا۔ ان چھاپا مار ٹولیوں میں حدید، فہد مسعود اور 9 مسلم فاروق بھی خاص طور پر شامل تھے۔ یہ سب چھاپا مرنے اور شب خون کا خصوصی تجربہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نام لیواؤں کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل تھی۔ ادھر عمر بن عاص نے قلعے پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ ادھر شہر کے 2-3 دروازے کھلے اور رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرح حملہ کرنے کو باہر نکلی۔ تمام فوج ایک ہی بار تو باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ دروازوں میں سے 2-2 3-3 گھوڑے نکل رہے تھے۔ عمر بن عاص نے اپنی سکیم کے مطابق پورے لشکر کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ تاریخوں میں صاف طور پر لکھا ہے کہ اس حملے میں عمر بن عاص سب سے آگے تھے۔ رومی سوار جو باہر آ چکے تھے وہ شہر کی دیوار اور مجاہدین کے تیز و تند سیلاب کی طرح بڑھتے ہوئے ریلے کے درمیان کچلے گئے، اور جو رومی ابھی باہر نکل رہے تھے وہ دروازوں میں سے ہی واپس اندر جانے لگے۔ مجاہدین نے انہیں دروازے بند کرنے کی مہلت نہ دی اور ان کے پیچھے شہر میں داخل ہو گئے، لیکن وہ یقینی موت کے خطرے میں چلے گئے تھے کیونکہ ان کی تعداد کم تھی۔ تمام مجاہدین اکٹھے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ تیر اندازوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں اور دیواروں کے اوپر کھڑے رومی فوجیوں پر تیروں کی بچھاڑیں شروع کر دیں۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صدر دروازے پر جا پہنچے اور کلہاڑے کی پہلی ضرب انہوں نے اپنے ہاتھوں دروازے پر لگائی۔ کسی مجاہد نے ان کے ہاتھوں سے کلہاڑا لے لیا اور مجاہدین نے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ توڑ ڈالا۔ اس موقع پر وہ دہشت کام آئی جو رومی فوج پر پہلے ہی طاری تھی۔ اب مجاہدین نے جو دلیرانہ حلہ بولا تھا اس سے اس دہشت میں اضافہ ہو گیا اور شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ شہریوں میں افراتفری کا بپا ہو جانا قابل فہم تھا۔ فوجیوں میں بھی بھاگ نکلنے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ رومی فوج میں یہ پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی پراسرار طاقت ہے کہ وہ کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو زیر کر لیتے ہیں۔ اب یہ فوجی مسلمانوں کی بے جگری اور بے خوفی دیکھ رہے تھے۔ اگر رومی فوج ہمت اور حوصلہ ہارنے کی بجائے دروازوں کے سامنے قدم جما کر کھڑے ہو جاتے تو وہ اندر آتے ہوئے مجاہدین کو دروازوں میں ہی کاٹ پھینکتے، لیکن وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھے تھے۔ عمر بن عاص نے حکم دیا کہ کسی شہری مرد اور عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا اور کسی فوجی کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ سپہ سالار نے ایسے الفاظ کہے تو نہیں تھے، لیکن ان کا مطلب صاف تھا کہ وہ کوئی قیدی نہیں لیں گے، سب کو ختم کر دیا جائے۔ خاصا وقت رومیوں کا قتل عام جاری رہا۔ قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد کئی رومی فوجی چھپے ہوئے باہر نکلے یا ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے گئے۔ ان پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اور حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ عمر بن عاص نے دیوار پر جا کر ان مجاہدین کو دیکھا جنہیں باہر اس مقصد کے لیے چھوڑ آئے تھے کہ بابلیون کی طرف سے رومی فوج آ جائے تو اسے باہر ہی روک لے۔ باہر خیر و عافیت تھی، کوئی رومی دستہ حملے کے لیے نہیں آیا۔ بٹلر نے چند ایک عربی مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ یہ حملہ خود مجاہدین کے لیے اتنا خطرناک تھا کہ اسے خود کش حملہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ خطرناک بھی ایسا کہ بعض مجاہدین آگے بڑھنے سے گھبرانے لگے۔ ان کے انداز اور رویے میں کوتاہی اور گریز صاف نظر آ رہا تھا۔ بٹلر لکھتا ہے کہ سپہ سالار عمر بن عاص کو مجاہدین پر جبر کرنا پڑا اور سارے لشکر میں گھوم پھر کر غصے کی حالت میں حکم دیا کہ آگے بڑھو۔ ایک مجاہد نے کہا کہ ہم لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ عمر بن عاص نے اس مجاہد کو بڑے ہی سخت الفاظ کہے۔ تاریخ دان محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ تاریخ میں ایسی کسی روایت کا اشارہ نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کسی اور جنگ میں ایسا ہوا ہو، دنین کی لڑائی میں ایسا بالکل نہیں ہوا۔ البتہ یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ عمر بن عاص کو پوری طرح احساس تھا کہ وہ اپنے لشکر کو یقینی ہلاکت میں جھونک رہے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام سے یہ الفاظ کہے، آپ میرے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے یہ الفاظ سنے تو وہ عمر بن عاص کے ساتھ سب سے آگے اس حملے کے لیے پورے جوش و خروش سے بڑھے۔ انہیں دیکھ کر پورے لشکر میں نیا ہی جوش پیدا ہو گیا اور یہ اسی جوش کا اثر تھا کہ دنین جیسا مستحکم قلعہ جس میں فوج کوئی تھوڑی نہیں تھی، مٹھی بھر مجاہدین نے فتح کر لیا۔ اس وقت مکوکس بابلیون میں تھا۔ تاریخ ایران ہے کہ دنین میں اس کی فوج کا قتل عام ہو رہا تھا اور وہ بابلیون میں اتنی زیادہ فوج لے کر بیٹھا رہا، حالانکہ اس کی دفاعی سکیم یہی تھی کہ دنین پر حملہ ہوا تو وہ بابلیون سے فوج بھیج کر اس حملے کو ناکام بنا دے گا۔ دنین سے بھاگے ہوئے کچھ رومی بابلیون پہنچے اور انہوں نے مکوکس کو بتایا کہ دنین میں کیا ہوا ہے۔
ایک تو دنین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اور دوسرا صدمہ یہ کہ وہاں جو فوج تھی اس کی اکثریت کٹ مری ہے، اور وہی فوجی بچے جو کہیں چھپ گئے تھے اور اب وہ جنگی قیدی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رومی فوج کی اتنی زیادہ نفری ختم ہی ہو گئی تھی۔ تاریخ میں آیا ہے کہ جب مکوکس کو یہ اطلاع پہنچی تو اس پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی، منہ کچھ زیادہ ہی کھل گیا اور آنکھیں ٹھہر گئیں، جیسے اسے توقع ہی نہیں تھی کہ مسلمان دنین کو فتح کر لیں گے۔ اس کا دماغ تو شاید سوچنے سے ہی معذور ہو گیا۔ اگر وہ حوصلہ قائم رکھتا اور ٹھنڈے دل سے سوچتا تو اس کے پاس اتنی فوج تھی کہ فوراً جا کر دنین کو محاصرے میں لے لیتا۔ قلعہ فتح ہوتا یا نہ ہوتا، اسے یہ فائدہ تو ضرور ملتا کہ مسلمان دنین میں ہی قید ہو کر بیٹھے رہتے۔ دنین سے کچھ اور فوجی اور شہری بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بابلیون پہنچے تو انہوں نے وہاں کی فوج کو مجاہدین اسلام کی بے خوفی کی ایسی باتیں سنائی جنہوں نے سب کو حیرت زدہ اور دہشت زدہ بھی کر دیا۔ فوجی خوف زدہ تو یہ سن کر ہوئے کہ مسلمانوں نے رومی فوج کا کوئی ایک بھی افسر اور سپاہی زندہ نہیں رہنے دیا تھا۔ وہاں سے بھاگ کر آنے والے بعض فوجیوں نے یہ الفاظ کہے کہ مسلمان جنوں اور بھوتوں کی طرح قلعے میں داخل ہوئے تھے۔ انہیں انسانوں کے روپ میں دیکھ کر بھی کوئی رومی یقین سے نہیں کہتا تھا کہ یہ انسان ہیں۔ آج کے علم نفسیات کی زبان میں یوں کہنا چاہیے کہ مجاہدین اسلام نے رومی فوج پر نفسیاتی فتح پائی تھی، اور ایسی فتح ایمان والے اور اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ مکوکس ابھی دنین کا صدمہ برداشت کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اسے ایک جاسوس نے یہ خبر سنائی کہ مسلمان دریائے نیل پار کر کے احرام کے علاقے میں سے آگے کو گزر گئے ہیں۔ یہ سارا علاقہ لک و دک صحرا تھا۔ مکوکس کو پہلی حیرت تو اس پر ہوئی کہ ان مسلمانوں نے دریا کس طرح عبور کر لیا ہے، پھر وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ یہ جا کہاں رہے ہیں۔ تاریخی تحریروں کے مطابق اس وقت مکوکس کے ساتھ اتربون کے بعد نامور جرنیل تھیوڈور تھا۔ ویسے بھی یہ جرنیل مکوکس کا منظور نظر تھا۔ یہ دونوں اس مسئلے پر بات کرنے لگے کہ مسلمانوں کا اگلا ہدف کیا ہے، کیا مسلمان سکندریہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ دونوں نے اس سوال پر بحث و مباحثہ کیا اور اس رائے پر متفق ہوئے کہ مسلمانوں کا یہ سپہ سالار ایسی خطرناک حماقت نہیں کرے گا۔ اس وقت تک مکوکس اور تھیوڈور عمر بن عاص کے لڑنے کا انداز اور ان کی جنگی پالیسیوں اور چالوں کو سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے اسی وقت جاسوس دوڑا دیے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ مسلمانوں کا رخ کس طرف ہے۔ جلد ہی پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا رخ فیوم کی طرف ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ عمر بن عاص کا اگلا ہدف فیوم تھا۔ فیوم ایک بڑی بستی بھی تھی اور اس علاقے کو فیوم ہی کہتے تھے۔ وہ تھا تو صحرا، لیکن اناج اور مویشیوں کی وہاں کوئی کمی نہیں تھی۔ عمر بن عاص کو اپنے لشکر کے لیے رسد اور گوشت کی ضرورت تھی۔ مسلمانوں کا نیل کو عبور کر جانا مکوکس کے لیے باعث حیرت تھا۔ یہ مسلمانوں کی مستعدی اور چابک دستی کی ایک واضح مثال تھی۔ انہوں نے دنین فتح کیا تو 2 یا 3 دن شہر کا نظام بحال کرنے میں گزارے اور لشکر کو ذرا سا بھی سستانے نہ دیا۔ دنین ایک دریائی گھاٹ تھی جسے بعض نے پتن لکھا ہے اور بعض مورخوں نے بندرگاہ کہا ہے۔ اس بندرگاہ پر بہت سے چھوٹے اور درمیانہ درجہ بادبانی جہاز کھڑے تھے اور چھوٹی بڑی کشتیوں کا تو کوئی شمار ہی نہ تھا۔ دنین کی لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی جب عمر بن عاص نے مجاہدین کا ایک چھوٹا سا دستہ بندرگاہ پر بھیج دیا تھا کہ وہاں سے کوئی جہاز اور کوئی کشتی نکل نہ جائے اور ان کے ملاح وہاں موجود رہیں۔ اس طرح انہوں نے کشتیوں اور جہازوں کے پورے بیڑے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 2 ہی دنوں بعد لشکر کو آرام کی مہلت دیے بغیر عمر بن عاص نے مکمل خاموشی سے رات کے وقت کشتیوں اور جہازوں میں سوار کیا اور نیل پار کر لیا۔ جہاز اور کشتیاں اسی کنارے پر لنگر انداز رہیں۔ ادھر جاسوسوں نے مکوکس کو صحیح خبر دے دی کہ مسلمان فیوم کے علاقے میں جا رہے ہیں۔ مکوکس نے یہ دفاعی انتظام کیا کہ کچھ دستے اس علاقے میں بھیج دیے۔ وہ صحرا ہموار یا میدانی قسم کا نہیں تھا، اس میں گہرے اور وسیع نشیب بھی تھے، ٹیلے اور گھاٹیاں بھی تھیں، اور اس طرح چھپنے کا بہترین قدرتی انتظام تھا کہ چھاپا مار بڑی آسانی سے گھات لگا سکتے تھے۔ مکوکس نے اپنے دستے بھیج تو دیے، لیکن انہیں سختی سے کہا کہ مسلمانوں کے آمنے سامنے صحرا میں نہ آنا، کیونکہ صحرا کی لڑائی میں مسلمان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ مکوکس کے الفاظ یہ تھے کہ عرب کے مسلمان ریگستان کی پیداوار ہیں، اور جہاں کہیں یہ کسی ریگستان میں چلے جاتے ہیں وہاں ان کی جسمانی اور روحانی قوتیں پوری طرح بیدار ہو جاتی ہیں۔ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ مصری بدو بھی تھے۔ عمر بن عاص جب فیوم کے علاقے میں گئے تو اس وقت لشکر کو رسد کی ضرورت تھی۔ بدو اس کام میں مہارت حاصل کر چکے تھے، اس لیے سپہ سالار نے یہ کام انہی کو سونپا۔ بدو ٹولیوں میں بٹ کر صحرائی بستیوں کی طرف چلے گئے۔ یہ بستیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور وہاں جا کر صحرا ختم ہو جاتا تھا اور زمین زرخیز تھی۔ وہاں گھروں میں اناج بھی تھا اور بھیڑ بکریاں اور مویشی بھی افراد سے تھے۔ بدو اب بھی بستیوں پر چھاپے یا شب خون ہی مرتے تھے۔
لیکن پہلی کی طرح نہیں، بلکہ اب کوشش کرتے تھے کہ ان کے ہاتھوں کوئی قتل یا زخمی نہ ہو۔ وہاں جا کر اعلان کر دیتے کہ لشکر کے لیے اناج اور مویشیوں کی ضرورت ہے، اگر لوگ خود ہی یہ چیزیں مہیا نہیں کریں گے تو گھر گھر کی تلاشی لے کر آخری دانہ بھی اٹھا لیا جائے گا اور کوئی ایک بھی مویشی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ بدو ان لوگوں کو یہ بھی یقین دلاتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے جسے فتح حاصل ہوگی، اور مصر کی حکومت ان کے ہاتھ آ گئی تو وہ ان دیہاتیوں کی کایا پلٹ دیں گے، ہر کسی کو پورے حقوق ملیں گے، اور یہ مسلمان رومی بادشاہوں جیسے بادشاہ نہیں، کسی کا حق نہیں چھینتے۔ بدو یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمان ایک ایک دانے اور ایک ایک جانور کی قیمت ادا کریں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بدو نے اناج اور دیگر اشیاء خوردنی کے انبار لگا دیے اور بھیڑ بکریاں اور مویشی اس قدر اکٹھے کر لیے جو بہت دنوں کے لیے کافی تھے۔ ان بدو سے ایک فائدہ تو یہ پہنچا کہ وہ خوراک اکٹھی کرنے کے ماہر ہو گئے تھے، پھر لڑتے بھی تھے۔ اب انہیں باقاعدہ ترتیب اور تنظیم میں لڑنا آ گیا تھا۔ فیوم کے علاقے میں جا کر ان بدو سے ایک فائدہ اور حاصل ہوا، وہ یہ تھا کہ جس علاقے سے یہ بدو خوراک اور مویشی لا رہے تھے اس علاقے میں بھی انہی جیسے مصری بدو بھی رہتے تھے۔ چونکہ یہ ایک ہی نسل کے تھے اس لیے یہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے تھے۔ بدو کی ایک چھاپا مار ٹولی کسی بستی میں گئی تو وہاں کچھ بدو رہتے تھے۔ انہوں نے ان بدو سے پوچھا کہ وہ کیوں یہ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں۔ لشکر والے بدو نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ وہ ڈاکو نہیں بلکہ عرب کے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ مسلمان مصر کو فتح کر لیں گے۔ چونکہ تم ہم جیسے بدو ہو اس لیے ہم تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ فیوم کے بدو کے ایک آدمی نے انہیں کہا، اس بستی میں تو تم آ گئے ہو، اس سے آگے نہ جانا، آگے رومی فوج آ گئی ہے جس کی تعداد کچھ زیادہ ہے، تمہاری یہ چند آدمیوں کی ٹولی ایک ہی حملے میں رگڑی جائے گی۔ عمر بن عاص کے لشکر کے بدو نے ان بدو سے پوری تفصیل معلوم کر لی کہ رومی فوج یہاں سے کتنی دور ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے یا اس کا انداز کیا ہے۔ یہ معلومات لے کر ان بدو نے سپہ سالار عمر بن عاص کو بتایا۔ عمر بن عاص رومی فوج کی آمد سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ اس علاقے میں انہوں نے اپنا کوئی ایک بھی جاسوس نہیں بھیجا تھا کیونکہ انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ رومی فوج اس طرف آئے گی۔ اب انہیں فوج کی اطلاع ملی تو انہوں نے لشکر کو وہیں سے واپسی کا حکم دے دیا۔ وہ اس رومی فوج سے ٹکر لینا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ بے مقصد لڑائی ہوتی۔ یہی طاقت عمر بن عاص کسی کلہ بند شہر پر استعمال کرنا زیادہ بہتر اور سود مند سمجھتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ مجاہدین کا لشکر ایک جگہ عارضی پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ 2-3 بدو اس پڑاؤ کے قریب سے گزرے۔ انہوں نے مجاہدین کے لشکر کے ساتھ بدو دیکھے تو وہ بھی رک گئے۔ لشکر والے بدو انہیں مہمان کے طور پر پڑاؤ میں لے آئے اور ان کی کچھ خاطر مدارت کی۔ ان بدو نے بھی پوچھا کہ یہ لشکر کس کا ہے اور وہ یعنی بدو اس لشکر کے ساتھ کیوں ہیں۔ لشکر والے بدو نے انہیں وہی تفصیل سنا دی جو وہ پہلے ایک بستی میں بدو کو سنا چکے تھے۔ ایک بات غور سے سن لو، ایک بدو مہمان نے کہا، رومی فوج کا ایک زیادہ نفری والا دستہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ سیدھا نہیں آ رہا بلکہ صحرا کی گہرائیوں میں چھپتا چھپاتا اور لمبے چوڑے ٹیلوں کی اوٹ میں پیچھے پیچھے بڑھا آ رہا ہے تاکہ تمہارے لشکر پر بے خبری میں حملہ کر سکے۔ لشکر کے بدو ان مہمان بدو کو ایک سالار کے پاس لے گئے جس نے ان بدو سے رومی فوج کے اس دستے کے متعلق تفصیلات معلوم کی۔ انہوں نے یہاں تک بتا دیا کہ اس دستے کے ساتھ ایک جرنیل ہے جس کا نام ہنا ہے اور وہ علاقے کا مشہور جرنیل ہے اور وہ لوگ اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ سالار نے یہ اطلاع پوری تفصیل سے سپہ سالار عمر بن عاص تک پہنچائی۔ عمر بن عاص نے اسی وقت لشکر کو واپسی کے لیے کوچ کا حکم دے دیا، لیکن لشکر کا ایک دستہ الگ کر لیا، اسے ایک سالار کی قیادت میں دے کر کچھ خصوصی ہدایات دیں۔ باقی لشکر واپسی کو روانہ ہو گیا اور یہ الگ کیا ہوا دستہ اس طرف چلا گیا جس طرف بدو نے بتایا تھا کہ رومی دستہ چھپ چھپ کر آ رہا ہے۔ اس مسلمان دستے نے ایک خاص چھاؤں والی جگہ جا گھات لگئی۔ سارا دستہ ایک ہی جگہ اکٹھا نہ رہا بلکہ 3-4 حصوں میں بٹ کر ٹیلوں اور گہرے گہرے نشیبوں میں چھپ گیا۔ رومی دستہ جس کی نفری مسلمانوں کے دستے سے دگنی تھی اس طرف آ رہا تھا اور اس سے بے خبر کہ وہ ایک پھندے میں آ رہا ہے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے رومی دستہ عین گھات میں آ گیا اور اس پر ہر طرف سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ پیشتر اس کے کہ رومی جرنیل ہنا سمجھ پاتا کہ یہ کیا ہوا ہے، وہ مارا جا چکا تھا۔ اس کے دستے کا کوئی ایک بھی فرد مجاہدین نے زندہ نہ چھوڑا۔ وہ جو مجاہدین پر بے خبری میں شب خون مارنا چاہتے تھے مجاہدین کی گھات میں آ کر مارے گئے اور فیوم کے صحرا کی ریت ان کا خون چوسنے لگی۔ کسی قریبی بستی کے مکینوں نے بابلیون جا کر مکوکس کو اطلاع دی کہ اس کا بھیجا ہوا دستہ مارا گیا ہے اور جرنیل ہنا بھی زندہ نہیں رہا۔ مکوکس کے پاؤں تلے تو جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ اسے معلوم تھا کہ ہرکل ہنا کی موت کو مشکل سے ہی برداشت کرے گا کیونکہ ہنا تربون جیسا ہی قابل اور کایا جرنیل تھا۔
مکوکس کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب ہرکل کو بزنطیہ ہنا کی موت کی اطلاع ملی تو وہ پہلا سوال یہ کرے گا کہ اس کے جواب میں کیا کارروائی کی گئی تھی۔ ہرکل کے عطاب سے بچنے کے لیے مکوکس نے مجاہدین کے لشکر پر جوابی حملہ کرنے کے لیے اچھی خاصی فوج بھیج دی۔ یہ فوج جب اس مقام تک پہنچی جہاں ہنا اور اس کا دستہ مارا گیا تھا تو دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر دور نکل گیا تھا اور نیل کے کنارے پر جا پہنچا تھا۔ تاریخ میں اس رومی جرنیل کا نام نہیں ملتا جو اس رومی فوج کا کمانڈر تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان دور نکل گئے ہیں تو وہ اپنی فوج کو وہیں سے واپس لے گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی مسلمانوں سے صحرا میں لڑنے سے ڈرتے تھے، ان کے سامنے شام کا تجربہ تھا۔ یہ جرنیل اس ڈر سے اپنی فوج واپس لے گیا تھا، لیکن مکوکس کو یہ جواز پیش کیا کہ مسلمان اسے دیکھتے ہی بھاگ اٹھے تھے اور نیل تک جا پہنچے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ حقیقت یہ تھی کہ یہ جرنیل اور باقی فوج بھی بہت خوش تھے کہ صحرا میں مسلمانوں سے ٹکر نہ ہوئی اور وہ زندہ واپس آ گئے ہیں۔ مستند مورخ اور بعد کے تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ اصل واقعہ یہ تھا کہ عمرو بن عاص وہاں لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے اور ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر نیل کے مشرقی کنارے پر دنین تک پہنچنے کی فکر میں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک قاصد نے انہیں صحرا میں آ کر اطلاع دی تھی کہ کمک کا باقی حصہ بھی پہنچ گیا ہے، لیکن یہ کمک دنین نہیں بلکہ ایک اور مقام ہیلوپولیس کے مقام پر خیمہ زن ہو گئی ہے۔ عمرو بن عاص یہ سوچ کر بڑی تیزی سے کمک تک پہنچنے کی کوشش میں تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کمک ان کے پیچھے فیوم کے علاقے تک پہنچنے کے لیے دریا عبور کرنے کی کوشش کرے اور مکوکس بابلیون سے فوج بھیج کر اس پر حملہ کر دے۔ مکوکس کی یہی کوشش ہونی چاہیے تھی کہ کمک لشکر تک نہ پہنچے۔ عمرو بن عاص دور اندیش اور باریک بین سلار تھا۔ پیشتر اس کے کہ کمک ان کی طرف روانہ ہوتی، وہ کمک تک پہنچنے کی کوشش میں تھے۔ رومی کمک پر حملہ کر دیتے تو صورتحال بڑی ہی مخدوش ہو جاتی۔ بحری جہاز اور کشتیاں نیل کے مغربی کنارے پر موجود تھیں۔ عمرو بن عاص نے لشکر کو ان پر سوار کیا اور پورا لشکر خیر و عافیت سے دریا پار کر گیا۔ عمرو بن عاص دنین جانے کی بجائے ہیلوپولیس جا پہنچے اور کمک سے مل گئے۔ اس کمک کے سپہ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا تفصیلی ذکر پہلے آ چکا ہے۔ وہ مورخین جو جنگی امور کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے اپنی تحریروں میں حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ مکوکس نے بابلیون میں اتنی زیادہ فوج رکھی ہوئی تھی لیکن نہایت اچھے موقع ملنے کے باوجود اس فوج کو استعمال نہ کیا۔ معروف غیر مسلم تاریخ دان الفریڈ بٹلر لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے 2 مرتبہ نیل عبور کیا، ایک بار دنین سے فیوم کی طرف گئے اور دوسری بار اس طرف سے واپس مشرقی کنارے پر آئے۔ یہ موقع تھا کہ مکوکس عین دریا پر اس لشکر پر حملہ کر دیتا۔ اس کی فوج دریا کے دونوں کناروں پر کھڑی ہو کر تیر اور برچیاں پھینکتی تو مسلمانوں کے لشکر کے لیے بڑی ہی مشکل پیدا ہو جاتی۔ بٹلر نے آگے چل کر لکھا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر دریا پار کر کے فیوم کے صحرا میں چلا گیا تھا۔ اس وقت دنین میں مسلمانوں کی نفری بہت ہی تھوڑی تھی۔ مکوکس اس وقت دنین کو محاصرے میں لے کر حلہ بول دیتا تو وہ دنین پر دوبارہ قبضہ کر سکتا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص کمک تک پہنچے، وہاں قدیم عمارات کے کھنڈر تھے۔ عمرو بن عاص نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور زبیر بن عوام سے مل کر اگلے اقدام کے متعلق سوچنے لگے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ ہرقل کو جب اطلاع پہنچی کہ اس کا منظور نظر جرنیل ہنا مارا گیا ہے تو اسے اتنا صدمہ ہوا کہ اس کے آنسو پھوٹ پڑے۔ اس نے حکم بھیجا کہ ہنا کی لاش اس کے پاس بزنطیہ بھیجی جائے۔ یہ حکم مکوکس تک پہنچا تو اس نے تابوت سے لاش نکلوا کر اسے حنوط کیا اور بزنطیہ روانہ کر دی۔ ہرقل نے جب ہنا کی لاش دیکھی تو اس نے بڑی بلند اور غصیلی آواز میں عہد کیا کہ میں مصر کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے اپنی تمام تر جنگی طاقت استعمال کروں گا اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے دم لوں گا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔